پیارے بچوں، السلام علیکم۔ کتابوں کی کہکشاں میں خوش آمدید۔ میں آپ کی میزبان دیا خان آپ کے لیے ایک نئی کہانی لے کر آئی ہوں، گدھے کے کانوں والا شہزادہ۔ ایک بادشاہ کی کوئی اولاد نہ تھی، اسے بچوں سے بہت پیار تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کے ہاں بھی کوئی بچہ ہو جو سارے محل میں کھیلتا پھرے۔ آخر اس نے پریوں سے مدد چاہی۔ وہ جنگل میں گیا۔ وہاں 3 پریاں رہتی تھیں۔ اس نے جب پریوں کو اپنا حال سنایا تو پریوں نے کہا کہ 1 سال کے اندر اندر تمہارے ہاں ایک شہزادہ پیدا ہوگا۔ بادشاہ یہ سن کر بہت خوش ہوا۔ محل میں آ کر اس نے ملکہ کو یہ خوشخبری سنائی اور سارے ملک میں خوشیاں منائی گئی۔ پورے 1 سال اور 1 دن کے بعد بادشاہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا۔ رات کو تینوں پریوں نے آ کر شہزادے کو تحفے دیے۔ پہلی پری نے کہا، تم دنیا کے سب سے خوبصورت شہزادے ہوگے۔ دوسری پری نے کہا، تم دنیا کے سب سے عقل مند اور نیک دل شہزادے ہوگے۔ تیسری پری نے سوچا کہ ان پریوں نے دنیا کی تمام خوبیاں شہزادے کو دے دی ہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ مغرور ہو جائے۔ اس نے کہا، شہزادے تمہارے گدھے کے سے کان ہوں گے تاکہ تم مغرور نہ ہو جاؤ۔ اس کے بعد تینوں پریاں غائب ہو گئیں۔ شہزادہ بہت خوبصورت، عقل مند اور نیک دل تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی اس میں ایک عیب بھی تھا۔ اس کے کان گدھے کے سے تھے، لمبے لمبے اور بھدے۔ بادشاہ نے اس ڈر سے کہ کہیں لوگوں کو معلوم نہ ہو جائے بہت دنوں تک شہزادے کی حجامت ہی نہیں کروائی، لیکن ایک نہ ایک دن تو اس کی حجامت ہونی ہی تھی۔ آخر بہت سوچ سوچ کر بادشاہ نے ایک نائی کو بلوایا اور اسے محل میں ہی رکھ لیا۔ اس کا کام یہ تھا کہ وہ صرف شہزادے کے بال کاٹے گا اور کسی کو یہ نہ بتائے گا کہ اس نے کیا دیکھا۔ نائی بہت خوش تھا۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ کسی کو شہزادے کے بارے میں کچھ نہیں بتائے گا، لیکن شہزادے کے لمبے کانوں کے راز کا بوجھ اس کے سینے پہ پتھر کی طرح رکھا ہوا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ یہ راز کسی کو بتا کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لے۔ آخر ایک دن تنگ آ کر وہ ایک فقیر کے پاس گیا اور اسے ساری بات بتا دی۔ فقیر نے کہا، جنگل میں جا کر ایک گڑھا کھودو اور اس گڑھے کو سب کچھ بتا دو، اس طرح تمہارے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ نائی نے جنگل میں جا کر گڑھا کھودا اور گڑھے کو سارا راز بتا دیا۔ اس کے بعد اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا اور وہ خوش خوش محل میں واپس آ گیا۔ اب ایک عجیب بات ہوئی۔ جس جگہ نائی نے گڑھا کھودا تھا وہاں ایک سرکنڈا اگایا اور روز بروز لمبا ہوتا گیا۔ ایک دن ایک گڈریا ادھر سے گزر رہا تھا۔ اس نے اتنا لمبا سرکنڈا دیکھا تو اسے کاٹ کر بانسری بنا لی۔ جب وہ بانسری بجاتا تو اس میں سے آواز نکلتی۔
یہی کہے ہر ایک زباں، شہزادے کے گدھے کے کام۔ ہوتے ہوتے یہ خبر سارے شہر میں پھیل گئی، یہاں تک کہ بادشاہ کو بھی پتہ چل گیا۔ اس نے گڈریے کو محل میں بلایا اور اپنے سامنے بانسری بجوائی۔ گڈریے نے جیسے ہی بانسری بجائی، اس میں سے آواز آئی، یہی کہے ہر ایک زباں، شہزادے کے گدھے کے کام۔ بادشاہ یہ سن کر غصے میں آ گیا۔ اس نے سوچا یہ بات سوائے نائی کے کسی کو معلوم نہ تھی، ضرور اسی نے گڈریے کو بتائی ہے۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ فوراً نائی کی گردن اڑا دی جائے۔ یہ سن کر شہزادہ آگے بڑھا اور ہاتھ باندھ کر بولا، حضور، آپ بیچارے نائی کو سزا کیوں دے رہے ہیں؟ اس نے سچی بات کہی ہے۔ آپ نے جو کچھ اتنے دن سے چھپائے رکھا ہے، آپ اسے لوگوں کو دیکھنے دیجیے۔ خدا نے چاہا تو میں اس عیب کے ہوتے ہوئے بھی اپنی رعایا کا محبوب بادشاہ بنوں گا۔ یہ کہہ کر شہزادے نے ٹوپی اتار دی۔ بادشاہ کا دل پسیج گیا، اس نے نائی کو معاف کر دیا۔ اسی وقت ایک عجیب بات ہوئی، شہزادے کے گدھے کے سے کان غائب ہو گئے اور ان کی جگہ انسانوں کے سے کان آ گئے۔ اصل میں بات یہ ہوئی تھی کہ شہزادے کی سچائی اور نیکی کو دیکھ کر تیسری پری کو معلوم ہو گیا تھا کہ یہ شہزادہ مغرور نہیں ہوگا۔ اس نے اپنی بددعا واپس لے لی تھی۔